بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت امام حسن ابن علی علیہ السلام کو زہر کس نے دیا تھا؟ شہادت سے پہلے آپ نے کیا وصیت فرمائی تھی؟ جودہ بنت اشیس کون تھی؟ امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر کیوں برسائے گئے تھے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو امام حسن بن علی علیہ السلام کی شہادت کی انتہائی دردناک داستان سنائیں گے۔ ناظرین، امام حسن علیہ السلام بن علی کرم اللہ وجہہ الکریم ابن ابی طالب، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سب سے بڑے بیٹے اور امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ اہل سنت ان کو پانچواں خلیفہ راشد جبکہ اہل تشیع امام حسن بن علی علیہ السلام کو دوسرا امام مانتے ہیں۔ ہجرت کے تیسرے سال رمضان المبارک کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی خبر موصول ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لائے اور فرمایا کہ میرا نواسہ مجھے دکھاؤ۔ پھر پوچھا کہ کیا نام رکھا گیا ہے؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، حرب نام رکھا ہے۔ فرمایا نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کیا گیا اور 2 مینڈوں کی قربانی کر کے سر کے بال اتروائے گئے اور ان کے ہم وزن چاندی خیرات کی گئی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کے والد جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی وفات کے بعد خلافت کے لیے امام حسن علیہ السلام کو منتخب کیا گیا، لیکن 6 یا 7 ماہ کے بعد آپ نے حکومت حضرت معاویہ بن ابو سفیان کے سپرد کر دی، اور حضرت معاویہ ابن ابو سفیان کے دور میں خلافت ملکیت میں تبدیل ہو گئی اور وہ دولت بنو امیہ کے بانی قرار پائے۔ ناظرین، امام حسن علیہ السلام کے والد بزرگوار امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے 21 رمضان کو شہادت پائی۔ اس وقت امام حسن کی عمر 37 سال 6 یوم کی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی تکفین و تدفین کے بعد عبداللہ ابن عباس کی تحریک سے قیس ابن سعد بن عبادہ انصاری نے امام حسن علیہ السلام کی بیعت کی، اور ان کے بعد تمام حاضرین نے بیعت کر لی، جن کی تعداد 40,000 تھی۔ یہ واقعہ 21 رمضان سن 40 ہجری بروز جمعہ کا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور لوگوں کو بیعت کی دعوت دی۔ سب نے انتہائی خوشی اور رضامندی کے ساتھ بیعت کی، اور یوں آپ نے انتظام حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ تمام محکموں کو متعلقہ لوگوں کے حوالے کرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ اسلامی معاشرہ انتشار کا شکار ہے، تو آپ نے حکومت چھوڑ دی، کیونکہ امام حسن ابن علی علیہ السلام کا حکومت کرنے کا واحد مقصد حکم خدا اور حکم رسول خدا کو نافذ کرنا تھا۔ حضرت امام حسن نے تخت و تاج کو صرف اس لیے چھوڑا کیونکہ آپ سمجھ چکے تھے کہ یہ معاشرہ انتشار کا شکار ہے، اور اس انتشار کا سر کچلنے اور حکم خداوندی کو نافذ کرنے کا صرف یہی طریقہ تھا۔ اور آپ نے اپنی کمال فہم و فراست سے ایک صلح کی جو کہ اسلام کی تاریخ کا ایک ایسا سنہرا باب ہے جس کی نظیر اسلامی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اگرچہ اس صلح کی کچھ شرائط ایسی تھی جن پر عمل نہیں کیا گیا۔ امام حسن ابن علی علیہ السلام اگرچہ صلح کے بعد مدینہ میں گوشہ نشین ہو گئے تھے، لیکن حق کے مرکز اور تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرچشمہ امام علی مقام امام حسن ابن علی علیہ السلام کا قائم رہنا دشمنان دین کو کب گوارا تھا، اسی لیے آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ ناظرین، امام حسن ابن علی علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کرنے کا واقعہ انتہائی دردناک ہے۔ روایات کے مطابق کسی شخص نے حضرت امام حسن بن علی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے دونوں چشم کے درمیان یہ آیت قل هو اللہ احد لکھی ہوئی ہے۔ آپ کے اہل بیت میں سے یہ بات جب ہر ایک کو پتہ چلی تو وہ بہت خوش ہوئے، لیکن جب یہ خواب حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ واقعی اگر یہ خواب دیکھا گیا ہے تو امام کی عمر کے چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں۔
یہ تعبیر صحیح ثابت ہوئی اور اس کے بعد بہت جلد امام حسن ابن علی علیہ السلام کو زہر دیا گیا۔ زہر کے اثر سے اس قدر حال کبیدی لاحق ہوا اور آنتوں کے ٹکڑے کٹ کٹ کر اس حال میں خارج ہوئے۔ اس سلسلے میں آپ کو 40 روز سخت تکلیف جاری رہی۔ قریب شہادت جب آپ کی خدمت میں آپ کے برادر عزیز امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے حاضر ہو کر پوچھا، اے میرے بھائی، آپ کو کس نے زہر دیا ہے؟ تو فرمایا، اے حسین، کیا تم اسے قتل کرو گے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بے شک، جس پر امام حسن ابن علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرا گمان جس کی طرف ہے در حقیقت وہی قاتل ہے تو اللہ تعالیٰ منتقم حقیقی ہے اور اس کی گرفت بہت سخت ہے، اور اس کا اور میرا فیصلہ بروز محشر ہوگا، اور اگر وہ نہیں ہے تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے سبب سے کوئی بے گناہ مبتلا مصیبت ہو۔ مجھے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ زہر دیا گیا، لیکن اس مرتبہ کا زہر سب سے تیز اور سب سے سخت ہے۔ روایات کے مطابق وہ زہر اتنا سخت تھا کہ امام حسن ابن علی علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، انتہائی تکلیف میں مبتلا تھے، مگر پھر بھی قاتل کا نام نہ بتایا۔ ناظرین، حضرت امام حسن بن علی علیہ السلام کو زہر دینے کے حوالے سے تاریخ میں کئی روایات موجود ہیں۔ اہل تشیعوں کے مطابق حضرت معاویہ ابن ابو سفیان نے امام حسن ابن علی علیہ السلام کی زوجہ، جو کہ اشرس بنت قیس کی بیٹی تھی اور جس کا دوسرا نام جودہ تھا، اس کو پیغام بھیجا کہ اگر وہ حسن ابن علی کو زہر دے دے گی تو وہ اس کی شادی اپنے بیٹے یزید سے کر دے گا۔ حضرت معاویہ بن ابو سفیان نے جودہ بنت اشرس کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے 1,00,000 درہم بھی اس کو بھیجے۔ اب بنت اشرس نے قبول کر لیا کہ وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کو شہید کر دے گی، اگرچہ معاویہ ابن ابو سفیان نے اس کی شادی یزید سے نہیں کی۔ اس حوالے سے اہل سنت کے ہاں ان روایات کو مسترد کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ من گھڑت روایات ہیں، کیونکہ امام حسن علیہ السلام نے کسی کا نام بھی نہیں لیا کہ کس نے زہر دیا، جبکہ اہل تشیع کے نزدیک جس شخص کی طرف امام حسن کا گمان تھا وہ معاویہ ابن ابو سفیان تھے۔ ناظرین، اہل تشیع اس حوالے سے ایک ایسی روایات کا حوالہ دیتے ہیں جو کہ اہل تشیع اور اہل سنت کی متعدد کتابوں میں سند کے ساتھ موجود ہے کہ شام میں جب معاویہ ابن ابو سفیان کے ہاں جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت پر ایک شخص نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اس پر معاویہ ابن ابو سفیان نے کہا کہ حضرت امام حسن کی شہادت کی کوئی غم کی بات تو نہیں ہے۔ اسی وجہ سے معاویہ ابن ابو سفیان نے اس شخص کو افسوس کرنے سے منع کیا۔ مگر ادھر امام حسن بن علی علیہ السلام کی کرامت اور منزلت کیسی بلند و بالا ہے کہ سخت تکلیف میں بھی مبتلا ہیں، جگر کٹ کٹ کر گر رہا ہے، نزع کی حالت میں ہیں، مگر انصاف کا بادشاہ اس وقت بھی اپنی عدالت و انصاف کا نہ مٹنے والا نقش صفحہ تاریخ پر ثبت فرماتا ہے۔ اس کی احتیاط اجازت نہیں دیتی کہ جس کی طرف گمان ہے اس کا نام بھی لیا جائے۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 45 سال 6 ماہ چند روز تھی۔ آپ نے 5 ربیع الاول سن 5 ہجری کو اس دنیا فانی سے رخصت فرمائی اور شہادت کے مرتبہ پر فائز ہوئے۔ وفات کے قریب امام حسین بن علی علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے بھائی امام حسن ابن علی کو گھبراہٹ اور بے قراری زیادہ ہے، تو ان کا دل بہلانے کے لیے فرمایا، میرے بھائی بے قرار کیوں ہو؟ مبارک ہو آپ کو عنقریب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں باریابی حاصل ہوگی، اور حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت ختیجۃ الکبریٰ اور فاطمہ الزہرا اور قاسم و طاہر اور حمزہ و جعفر سے ملاقات ہوگی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بھائی، میں کچھ ایسے مراحل دیکھ رہا ہوں جو میں نے پہلے نہیں دیکھے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے امام حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ پیش آنے والے واقعات اور کوفیوں کی بدسلوکی و ایذاء رسانی کا بھی ذکر کیا۔ اس ارشاد مبارک سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کی نظر کے سامنے کربلا کا ہولناک منظر بھی تھا، اور امام حسین ابن علی علیہ السلام کی تنہائی کا غم
اور کوفیوں کے مظالم کی تصویریں آپ کو غمگین کر رہی تھیں۔ اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے درخواست کی ہے کہ مجھے روضہ رسول میں دفن کیا جائے۔ انہوں نے منظور کر لیا ہے۔ میری وفات کے بعد ان کی خدمت میں عرض کیا جائے، لیکن میں گمان کرتا ہوں کہ یہ قوم منع کر دے گی۔ بنو امیہ یہ نہیں چاہتی۔ اگر بنو امیہ نے ایسا کیا اور تکرار کیا تو اے حسین ابن علی، آپ کو میری یہ وصیت ہے کہ آپ تلوار نہ اٹھانا اور امن کا راستہ اختیار کرنا اور عزت اور کرامت کے ساتھ ان کی بات کو منظور کر لینا۔ اسی طرح ہوا۔ مروان بن حاکم کے حکم پر حضرت امام حسن ابن علی علیہ السلام کے جنازے پر تیر برسائے گئے تاکہ ان کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر دفن نہ ہونے دیا جائے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ امام حسین ابن علی علیہ السلام نے بھی جلال میں آ کر تلوار اٹھائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھائی کی وصیت یاد کروائی اور یہ فرزند رسول جگر گوشہ بطور سیدنا امام حسن ابن علی علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پہلو میں دفن ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے ہم گناہ گاروں کی بخشش فرمائیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔